عزت ہم سے ہے، زنجیر استحصال نے روکے ہوئے تھے راستے، زنجیر استحصال نے روکے ہوئے تھے راستے، اب چل پڑے ہیں قافلے، ان میں حرارت ہم سے ہے، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ کہ تشدد نو اساں مان لیا ہوا ہے کہ ایک ریالٹی ہے، اسی ان برا نہیں سمجھتے، اور اے سب تو وڈے دکھ دی گل ہے کہ جدوں اسی مان لئیے کہ اپنے ہی گھراں چ اپنے ہی کمیونٹیز چ اپنے ہی بچیاں نال اپنیاں تیاں بھیناں نال ایک تشدد نو ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ جی یہ تو ایک ریالٹی ہے، تو زندگی چ ہوندا ہے، بچپن چ میرے نال ہویا ہے، ہن میں کر لاں کوئی حرج نہیں۔ پراپرٹی رائٹ دی گل ہے کہ بیوی نے محنت کر کے گھر بنایا ہے، تو جدوں لوڑ پئی ہے تو انہیں کہا جی یہ تو میری پراپرٹی، یعنی لا دے وچ بھی سن مختلف قوانین نے اس ملک دے وچ، مختلف پریکٹسز نے اس ملک دے وچ، مختلف سٹرکچرز ڈھانچے ایسے نے جڑے کہ نہ صرف تشدد تے وہ بنے نے بلکہ وہ تشدد نو مزید جنم دیندے، زیادہ حوصلہ دیندے، کہ جڑی ڈسمل پاورٹی ہے، بہت زیادہ جڑی غربت ہے، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جڑا تشدد نو جنم دے رہے۔ میں مقدر تباہ کر دواں، میں گھر تباہ کر دواں، سو کہ ٹھیک ہے میں تن قتل کر داں گا، بار بار یہو جیاں گلاں کہ جے تو نہیں مننی تے اسی تن قتل کر داں گے۔ یو نو دا کلچر آف امپیونٹی، یعنی سارے نو معافی مل سکتی ہے، یہو جہا اتنے کلچر بن گیا۔ وہ پاویں ایک ریاست دا نمائندہ SHO ہوئے، یا وہ گورنر پنجاب ہوئے، یا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوئے، کدھرے بہت وڈی بیماری ہے کہ احتساب دا ایتھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ پاویں غریب پیو ہوئے یا ماں ہوئے یا بہن ہوئے، وہ ایک کلچر ایک بھی وگاڑ، یعنی اسینشلی جڑا ایشو ہے کہ پاکستان اسی اس ماحول چ رہ رہے ہیں جتھے قانون دی حکمرانی کوئی نہیں، اور جڑے میرے حقوق نے انہیں ہی اورے حقوق نے، انہاں دی پہچان اور انہیں نال جڑی ہوئی گل نہ صرف پہچان بلکہ انہاں دی حقوق لئی انہاں نو حقوق پہنچانا بھی۔ جتھے میرا کوئی حق سلب ہوندا ہے دوسرے دا کام ہے اور لیے آواز چکے، کیونکہ جدو میرا حق سلب ہوئے گا تو کل اورا بھی حق سلب ہوئے گا۔ اسی یہ معاشرہ اجے تک بنان چ ناکام رہے۔ اسی طرح ہم سب اپنے اندر چھوٹے چھوٹے ادارے موجود ہیں، ہر فرد اپنے اندر ادارہ ہے۔ ایک ادارہ ہمارا خاندان کی سطح پہ ہے جو گھر ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد جو محلے میں کمیونٹی میں یہ بھی ہمارے ادارے ہیں۔ تو ہم سب کا رول بنتا ہے، ہم سب کا فرض بنتا ہے اور کردار بھی ہے کہ ہم اس کو تشدد کو منیمائز کریں، کم کریں۔ آرٹیکل نمبر 16 میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ ہر مرد اور عورت کو بڑے ہونے پر شادی کرنے کا حق ہے اور کسی کو بھی اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کہ تمام عورتوں اور لڑکیوں کے حقوق انسانی عالمی حقوق کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ مگر کیا ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں بھی اس بات کی کہیں جھلک دکھائی دیتی ہے؟ آئیے آج ہم عہد کریں کہ اپنے ارد گرد اپنے سے منسلک رشتوں میں تمام حقوق دیں گے، تشدد سے پاک زندگی گزاریں گے اور دوسروں کو بھی تشدد سے پاک اور حقوق دے کر زندگی گزارنے کی تلقین کریں گے۔ کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو بھی اپریسڈ ہے، جس پہ بھی تشدد ہو رہا ہے، ان سب کو جوڑتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں تو کام میں بہتری رہے گی، کامیابی بھی ہوگی۔ خواتین کی داد رسی کے لیے مردوں کے ساتھ ان کے الگ پولیس فورس کا قیام عمل میں لایا جائے، جن میں لیگل ایڈ کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے زیادہ سے زیادہ پولیس اسٹیشن قائم کیے جائیں، یا ابتدائی طور پر خواتین کے لیے کم از کم تحصیل کی سطح پر پولیس رپورٹنگ سینٹر کی تشکیل دی جائے۔ آپ کو اپنے اس وائلنس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ وائلنس ہو گیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جس شخص نے بھی، میرے والد نے، میرے باپ نے، میرے بھائی نے، میرے کسی نے بھی جو بھی آپ کے اوپر تشدد کیا ہے وہ اس کا حق تھا، تو پھر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ آپ اس ظلم میں، آپ اس تشدد میں خود شریک ہو گئے اور آپ اس کا حصہ بن گئے۔ آپ کی کوئی دنیا کا بہترین سے بہترین سسٹم بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ جو ڈومیسٹک وائلنس بل ہے اس کے بعد اگر وہ اس طرح ہی پاس ہو گیا جس طرح کہ ریکمینڈڈ بائی دی سوسائٹیز، یہ ساری NGOs نے، ساری آرگنائزیشنز نے مل کے کام کیا ہے، اور اس کو اتفاق سے، خوش قسمتی سے میں اس کا حصہ رہا ہوں چونکہ تھرو آؤٹ، تو اگر وہ ویسے ہی ہو گیا تو اس میں آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی عدالت میں آپ کے اوپر جو تشدد ہوا ہے وہ بھی، اس کی بھی وہیں پر ریڈریسل ہوگی،
آپ کے ساتھ اگر وہاں پہ کوئی گھر جا کے وہی شخص یا اس فیملی کا کوئی ممبر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کا بھی ہوگا. اگر آپ کو وہاں پہ رہنے میں کوئی مسائل آ جائیں اس کا بھی ہوگا. اور اگر آپ کو کوئی فیملی میٹر بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کورٹ کو کافی سارے اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہی کورٹ آپ کو, تاکہ ایک شٹل کاک نہ بننا پڑے مختلف کورٹس میں. آج کی صورتحال یہ ہے کہ فیملی کیسز کے لیے آپ کو ایک کورٹ میں جانا پڑتا ہے, گارڈین کے لیے آپ کو دوسری کورٹ میں جانا پڑتا ہے, تشدد کے لیے آپ کو تیسری کورٹ میں جانا پڑتا ہے. ابھی تک آپ کو 3 مختلف فورمز پہ جانا پڑتا ہے. اگر کوئی اسٹے انوالو ہو گیا تو پھر عام سول عدالت میں جانا پڑتا ہے. کہ آپ نے بتایا علاقہ مجسٹریٹ کے پاس بھی جو کیس ہے رپورٹ ہو سکتا ہے, کیا یہ مجسٹریٹ جو ٹی او آر کی صورت میں ٹاؤن میں بیٹھے ہیں کیا وہ بھی اس قسم کے کیسز ہینڈل کر سکتے ہیں؟ اور علاقہ مجسٹریٹ کے پاس لے کے جانے کے لیے بھی ایک وکیل کی ضرورت ہوگی یا آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں؟ تو وہ جو بھی علاقہ میجسٹریٹ ہے اس کے پاس آپ جائیں گے کہ یہ مجھ پہ تشدد ہوا ہے, وہ ود ان نو ٹائم آپ کو وہ پرمیشن دے دیتے ہیں ایز اے روٹین میٹر. اس میں کوئی اتنی آپ کو کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک اپلیکیشن لیں, آپ خود چلے جائیں وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دیں گے, وہ ایز اے میٹر آف روٹین وہ الاؤ کرتے ہیں کہ جی جا کے اپنا میڈیکل کروا لیں. وہ آپ ایک ڈاکومنٹ لے کے جائیں گے اور آپ کا میڈیکل ہو جائے گا. میڈیکل سرٹیفکیٹ ہم لیتے ہیں وہ کتنے دن تک ویلڈ ہے, اس کا عرصہ کتنا ہے؟ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے یہ. آپ کے پاس ایک ایسا کاغذ ہے جس کی بنیاد پہ آپ کسی کے خلاف پروسیڈ کر سکتے ہیں. ایسے کیسز بھی ہیں کہ سالوں کے بعد بھی لوگوں نے پروسیڈ کیا ہے, لیکن اس میں اس کی ایویڈنشری ویلیو کم ہو جاتی ہے, اس کی جو شہادتی کیا کہیں گے آپ اہمیت کم ہو جاتی ہے. تھوڑا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے کہ اتنا عرصہ آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی, لیکن وہ انویلڈ نہیں ہو جاتا. گریونس ہے پولیس کے خلاف تو آپ اس میں سیکشن ایک ہے 22A ضابطہ فوجداری کا, اس کے تحت آپ پٹیشن فائل کرتے ہیں. وہ پٹیشن جو ہے سیشن جج کے پاس فائل ہوتی ہے اور وہ اب روٹین میں بے شمار ڈائریکشنز ہوتی ہیں ایف آئی آر کی. اسی وجہ سے پہلے تھانوں میں ہمارے یہاں لاہور میں ایک تھانے میں تقریباً 550-600 ایف آئی آرز ہوتی تھیں, اب وہ جو ہے آلموسٹ 1200-1500 تک چلی گئی ہیں اس 22A کی کے اوپر ججمنٹ آنے کی وجہ سے. 509 کے تحت جو ہے یا سیکچوئل ہراسمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے کمیٹیاں بنا لی ہیں. اگر ہم نے اپنے اندر اپنے اداروں میں کمیٹیاں بنا لی ہیں تو پھر ہم جس بھی محکمے میں جاتے ہیں, چاہے وہ ڈی سی او کا آفس ہے, چاہے وہ بیت المال کا آفس ہے, چاہے وہ زکوٰۃ کا آفس ہے, چاہے وہ آپ کا ٹی ایم او آفس ہے, تو آپ سب ایکٹیوسٹ ہیں. آپ وہاں جائیں, وہاں بات کریں کہ جی ان محکموں میں کمیٹیاں کیوں نوٹیفائی نہیں ہو رہی. کمیونٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں بھی تشدد اور پھر اس کو چھپانے کی روایت ہے کہ ایک عورت کو مارا پیٹا گیا ہے, اس کے ساتھ وائلنس ہوا ہے, اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے, تو باقاعدہ محلے والے گھر آ جاتے ہیں کہ جی چلو لڑکے سے غلطی ہوگی معاف کر دو. تو ہم باقاعدہ اس کرائم کا حصہ ہیں. وہ کرائم جو کمیونٹی میں ہو رہا ہے, خاندان کے اندر ہو رہا ہے, اس پر سائلنس ایک بڑی وجہ ہے اس کرائم کو مضبوط کرنے کی. مجھے لگتا ہے کہ جب آواز اٹھے گی تو شاید اس کو روکا جا سکے گا, اس کو ڈسکریج کیا جا سکے گا. یہ کہ ہمارے اداروں کا, پالیٹکس کا اور ہمارے سو کال جمہوری اداروں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ وہ عورت کی بات بھی نہیں ہونے تھی. تو بڑی خوشی کی بات ہے, بلیسنگ ہے کہ خواتین پارلیمنٹیرین جب سے سسٹم میں گئی ہیں تو انہوں نے تمام پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کر ایک الائنس بنا کر ان قوانین کو اٹھایا ہے, ورنہ شاید یہ بات نہ ہوتی جو بات آج ہم دیکھ رہے ہیں. تھوڑی سی جو تبدیلی آ رہی ہے وہ آپ کی شرکت سے آ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سیاست کا حصہ بننا چاہیے. اس نظام کو اگر بدلنا ہے تو یہ نظام بدل ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک پسماندہ گروہ طبقے خود اس نظام کو کہ فیصلہ سازی کا حصہ نہیں بنیں گے. ایسا اگر کیا جائے کہ ایک دن کے لیے تمام دنیا کی حکمرانی عورتوں کو دے دی جائے تو آپ کو پتہ کیا ہوگا, تمام جنگیں, فوجی ساز و سامان اور ایسے تمام کانفلکٹ جو ہے مجھے یقین ہے اس دن ختم ہو جائیں گے, کیونکہ عورت جنگ نہیں کر سکتے. عورت اسلحہ اور اس کے خلاف سب سے زیادہ عورت کھڑی ہوتی ہے. آج آپ کر کے دیکھیں, اس دن تمام دنیا سے جنگیں اور فسادات ختم ہو جائیں گے. یہ تمام قوانین, یہ تمام پروسیجرز, یہ سبسٹینٹیو لا, یہ پروسیجرل لا, یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز, یہ تمام امپلیمنٹنگ ایجنسیز, یہ تمام لیکچرز, یہ تمام گفتگو, یہ تمام سیمینارز صرف اس وقت ہی آپ کے لیے کوئی فائدہ دے سکتے ہیں جب آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس ہاتھ کو روکنا ہے جس نے آپ کو پر وائلنس کیا. تھینک یو ویری مچ.